ویلکم بیک. سیٹھی صاحب, ایک بات کہ وی آر ان اسٹیٹ آف وار, ابھی بھی آپریشن چل رہا ہے وزیرستان کے اندر. ایک جو اس الیکشن کی اس کنٹروورسی سے پہلے ایک چیز جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ ایک طرف ہم آپریشن کر رہے ہیں اور جو بارڈر کے اوپر, افغانستان بارڈر کے اوپر جو نیٹو کی پکٹس تھیں, چیک پوسٹ تھیں, وہ انہوں نے ہٹا لی, اور ہماری جو گورنمنٹ ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے, اس کو بڑی ریزرویشنز ہیں اس بات سے. یہ ایکچولی کیا پکچر ہے؟ دیکھیے, وہ جو پکٹس تھی نا, امریکہ میں ایک ڈبیٹ چل رہی ہے اس وقت کہ 40,000 ٹروپس اور بھیجے جائیں یا نہ بھیجے جائیں. الیکشن آ گئی کرزئی صاحب کی, ٹروپس نہیں پہنچے, تو ڈبیٹ چل رہی ہے. ابھی تک پریزیڈنٹ اوباما نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا. چھوٹی سی بات اس میں کر کے پھر واپس آتے ہیں اس کے اوپر. ہلری کلنٹن کو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ ریویو کر رہے ہیں, تو کوئی فیصلہ کرے نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن ہو جانے دیں, الیکشن کے بعد پریزیڈنٹ اوباما نے کہیں دورے پہ جانا ہے, اس سے یہ پہلے فیصلہ کر کے جائیں گے. مگر وہ دورے پہ چلے گئے, فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے یہ کافی سیریس مسئلہ ہے, اتنی جلدی فیصلہ نہیں کر پائیں گے. اب آپ آئیے کہ ٹروپس تو گئے کوئی نہیں وہاں, الیکشن سر پہ آ گئی, اٹیکس آ رہی تھیں. امریکہ کے جو وہاں کمانڈر ہیں جنرل میکرسٹل, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس اتنے ٹروپس نہیں ہے کہ ہم سب جگہ بچا کے رکھیں. زیادہ تر ووٹنگ شہروں میں ہونی, دیہاتوں میں تو ویسی ووٹنگ کم ہونی ہے, کیونکہ وہاں طالبان. انہوں نے کہا ہم پکٹس چھوڑ دیتے ہیں, ہم اپنے جو شہر ہیں ان کو محفوظ کر لیتے ہیں, ان کو مضبوط کر لیتے ہیں تاکہ ان کی ڈیفنس ہو جائے, لوگ شہروں میں آ کے ووٹ ڈالیں. تو انہوں نے جتنے بھی ٹروپس تھے 1,000 2,000 3,000 جو کہ بارڈر ایریا پہ تھے پاکستان افغانستان کے, وہاں سے ہٹا کے, اور انہوں نے اپنے جو 10 موٹے موٹے شہر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ ان 10 شہروں میں ہم نے ووٹنگ کرانی ہے. ان کو پروٹیکشن کے لیے ان کو اپنے ٹروپس کو وہاں سے ہٹا کے یہاں ریپوزیشن کر لیا. اب الیکشن ہو گیا, وہ واپس چلے جائیں گے. مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر امریکہ ٹروپس نہیں بھیجتا اور, تو یہ شاید ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بھی بن سکتی ہے کہ پاکستان کو کہا جائے کہ آپ اور کم کام کریں وہاں, تاکہ ادھر سے لوگ ادھر آ کے ہمیں نہ اٹیک کریں, اور ساتھ ساتھ یہ اپنی پوزیشنز جو ہیں وہاں سے ہٹا کے اپنی شہروں کو پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیں. تو یہ ایک اس وقت ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ابھی طے نہیں ہوئی کہ کیا ہوگا. سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں سے ٹروپس اور آتے ہیں, امریکہ بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا, اور پھر یہاں انٹرنل افغانستان میں کیا اسٹریٹجی ہوگی ایک طرف. دوسری طرف یہ کہ پاکستان سے پھر کیا کروانا ہے یا پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. تو یہ سارا کچھ اب بیلنس میں ہے. ڈپینڈنسی یہ ہے کہ وہاں فیصلہ ہوگا, پھر یہاں پاکستان میں بھی فیصلے ہوں گے, اور افغانستان کے اندر بھی امریکہ فیصلے کرے گا. ہم اپنے مفاد میں فیصلے کریں گے, وہ اپنے مفاد میں فیصلے کریں گے. تو یہ اس وقت کشمکش چل رہی ہے, اس وقت کلیئر نہیں ہے پوزیشن کس طرف جائے گی. سیٹھی صاحب, یہ 40,000 ٹروپس جو مانگ رہے ہیں, 40,000 ٹروپس اور مانگ رہے ہیں کہ جی اس کی ضرورت ہے ہمیں, لیکن آن گراؤنڈ جو یہ بات کی جاتی ہے کہ 40,000 کہہ رہی 4 لاکھ بھی منگا لے تو جنگ نہیں جیتی جا سکتی. جی ہاں, وہ تو پتہ چل گیا نا امریکہ کو کہ یہ گریلا وارفیئر ایسے ہی ہوتی ہے کہ اب میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ہندوستان نے 7 لاکھ ٹروپس بھیجے ہوئے اور وہاں 10,000 مجاہدین نے ان کو پریشان کر مارا. یہی ہوا تھا نا. تو یہ تو آپ 4 لاکھ بھی ٹروپس بھیج دیں گے تو پھر رکھنے پڑیں گے نا آپ کو ساری عمر وہاں, اور پھر بھی ٹک 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 ہوتی رہے گی. تو مسئلہ حل کیسے؟ اب امریکہ نے اور پاکستان نے مل کے اور سعودی عربیہ کے ساتھ ایک نیا ٹریک 2 شروع کر دیا, جس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے, خبریں نہیں آ رہی, مگر میں آپ کو بہت سیریس اور سنجیدگی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سیکنڈ ٹریک کھل گیا ہے. ابھی کوئی خاص پروگریس نہیں ہوئی ہے. وہ سیکنڈ ٹریک کیا ہے؟ امریکہ میں پالیسی تبدیل ہوئی ہے تھوڑی سی. وہ یہ ہوئی ہے کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ طالبان اور افغان طالبان اور القاعدہ ایک ہے, ملا عمر اور اسامہ بن لادن کے لوگ ملے ہوئے ہیں اور ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا, دونوں کو مارنا پڑے گا. اب امریکہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے, اور طالبان جو ہیں ان کا کچھ حق بنتا ہے کیونکہ پشتون ہیں اور پشتون میجورٹی میں ہیں, تو ان کو واپس کسی طریقے کے ساتھ اکاموڈیشن کی طرف لایا جائے, لڑائی سے ہٹایا جائے, مگر اس سے قبل ان کے درمیان اور القاعدہ کے درمیان ختم کرنا. وہ جو برج بنی ہوئی ہے ان کو توڑا جائے, القاعدہ کو اٹیک کیا جائے, طالبان کے ساتھ بات چیت کرنی شروع کر دی جائے اکاموڈیشن کی. تو اب کچھ سعودی عربیہ اس کے اندر, ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز, یہ اب ایک ٹریک 2 انہوں نے کھولا ہے کہ کچھ طالبان کے لوگ, جس میں ان کے پرانے فارن منسٹر اور ایمبیسڈر ٹو پاکستان, اس قسم کے لوگوں جو کہ ماڈریٹ تھے, ان کے ساتھ خفیہ بات چیت شروع ہوئی کہ کس طریقے کے ساتھ اس جنگ کو ختم کیا جائے. ایک پروپوزل ابھی
یہ اب 100% نہیں ہے، مگر میں نے جو میری انفارمیشن ہے کہ کچھ اس قسم کی پروپوزلز آ رہی ہیں. یہ نہیں کہ جو میں کہنے لگا ہوں کہ یہی ہے، مگر اس قسم کی باتیں شروع ہوئی ہیں کہ کیا اگر طالبان کو 10 پروونسز یا 6 پروونسز افغانستان کی دے دی جائیں، کابل نہیں دینا، 6 پروونسز میں ان کو کہا جائے کہ آپ آ جائیے، آپ اپنی حکومت لوکل گورنمنٹس بنا لیں، وہاں آپ اپنے کمانڈرز بنا لیں اور پاور شیئرنگ میں آ جائیں آپ، مگر گارنٹی یہ دیں کہ القاعدہ کو نہیں آنے دیں گے. وہ جو ازبیکس اور تاجکس اور دنیا جہان سے جو وہاں آئے ہوئے لڑنے کے لیے، ان کو آپ چھوڑ دیں گے، ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے. تو آپ آ جائیں اور آپ سلولی آپ پاور شیئرنگ میں آئیں. اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک زمانے میں پاکستان کے بھی بڑے قریب تھے، جس میں گل بدین حکمت یار صاحب ہیں، ان کی پارٹی ہے، پھر وہ حقانی صاحب ہیں جن کی پارٹی ہے وہاں. تو وہ کہتے یہ ہیں کہ وہ پاکستان کے قریب ہیں اور پاکستان ان کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، مگر وہ اٹیکس بھی کر رہے ہیں افغانستان میں. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ ان لوگوں کو اور ملا عمر کے جو ماڈریٹ لوگ ہیں، جس میں شاید ملا عمر بھی شاید شامل ہو جائے آخر میں، ان کو کسی طریقے کے ساتھ اکوموڈیٹ کیا جائے، ایک ٹرانزیشنل ٹیبل پہ لایا جائے، ان کا کہا جائے ایسے چلیے بتائیے آپ یہ رکھیں، ہم یہ رکھتے ہیں وہ. اور آگے سے پھر یہ سننے میں آیا کہ طالبان کی طرف سے جو تجویز آئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ساری باتیں ٹھیک ہے، آپ بتائیں آپ کب افغانستان سے نکلیں گے، ہمارے حوالے ایگزٹ ڈیٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ اپنی ایگزٹ اسٹریٹجی بتائیں، یہاں رہنے والی بات نہ کریں. پاور شیئرنگ اس وقت ہو سکتی ہے اگر ایک ایجنڈا بن جائے کہ ہم آتے ہیں، پھر ہم یہ کرتے ہیں، پھر آپ یہ کرتے ہیں، پھر آپ ایک بار نکل جائیں گے اور ہم لے لیں گے. وہاں امریکہ بھی نہیں آنے کے لیے تیار. تو اس لیے یہ بات چیت سیکنڈ ٹریک کی شروع ہو چکی ہے، ابھی کہیں پہنچی نہیں ہے، ابھی ابتدائی ہے اس میں. ساتھ ساتھ آپ دیکھیں پاکستان کا وزیرستان میں آپریشن بھی چل رہا ہے اور اب اچھا خاصی کامیابی ہمیں حاصل ہوئی ہے، کیونکہ یہ پاکستان طالبان کے خلاف تھا، مگر کیونکہ پاکستان طالبان، افغان طالبان اور القاعدہ ملے ہوئے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کا بھی بڑا ایک اچھا اثر ہوا کہ یہ طالبان کی جو تنظیم ہے پاکستانی طالبان کی اور القاعدہ کی، وہ کمزور ہوئی ہے. اس کی وجہ سے شاید افغان طالبان جو ہے وہ تیار ہو جائیں کسی نہ کسی سٹیج پہ امریکہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے، اور امریکہ کو ایک راستہ مل جائے چھوڑنے کا اور واپس جانے کا، اور پاکستان کو فرینڈلی حکومت افغانستان میں مل جائے جس میں پریڈومیننٹ میجر شیئر جو ہے وہ طالبان کی ریپرزنٹیشن ہو. سیٹھی صاحب ایک سوال ہے یہاں پر کہ جو آپ سچویشن بتا رہے ہیں یہ تو obviously اگر ایسا ہو جائے تو وہ ایک اچھی ایمیکیبل سچویشن ہوگی، لیکن جب تک افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی نہیں آتی اور وہاں پر یہ ان کی بھی جنگ جاری رہتی ہے، ایک طرف پہلے جب اس طرح آپ سے بات ہوئی کہ انہوں نے اپنی پکٹس ہٹا لیں، ہم وی آر ان اسٹیٹ آف وار، ہماری فوج لڑ رہی ہے اور بڑی بہادری سے لڑ رہی ہے، لیکن یہ تو پھر ان لوگوں کی انفلٹریشن تو کبھی ختم نہیں ہوگی، ہم لڑتے جائیں گے، ایلیمینیٹ انہیں کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، وہ اور وہاں سے لوگ آتے جائیں گے. نہیں، ابھی تو الزام یہ ہے نا کہ یہ لوگ وزیرستان میں ہیں، ساؤتھ وزیرستان اور نارتھ وزیرستان میں، وہاں سے یہ آتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، افغانستان میں واپس چلے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ کم ہو جائے گا اگر ہماری طرف سے بھی کارروائی شروع ہو گئی اور ان کی یہ کارروائی القاعدہ کے اوپر ہو اور پاکستانی طالبان کے ہو، تو یہ تو اچھی بات ہے. اب کیا افغان طالبان کے اوپر ہماری فوج کارروائی کرے گی کہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو اوریجنل طالبان ملا عمر کی جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کے اوپر نہیں کرے گی، کیونکہ ان کو تو ایک سٹیج پہ اکوموڈیٹ کرنا ہے افغانستان میں، اور یہ امریکہ کو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. مگر کس طریقے سے ہوگا، کیسے ہوگا، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک یہ طالبان جو ہیں یہ ملا عمر صاحب اسامہ بن لادن کا پیچھا چھوڑ دے، پھر ہی جا کے امریکہ بھی ہٹے گا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ پاکستان کے فائدے کی بات بھی نہیں ہے کہ ملا عمر کا اور اسامہ بن لادن کا ایک تعلق رہے اور پھر افغانستان ایک بیس ایریا بن جائے جہاں سے انقلاب ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے، تو پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا، پاکستان نہیں بچ سکے گا. وہ تو سب سے پہلے آپ کے اوپر حملہ کریں گے کہ یہاں تبدیل کیا جائے، پاکستان کو بھی ایک نیا افغانستان بنایا جائے. القاعدہ کا ختم کرنا بہت ضروری ہے، طالبان کو اکوموڈیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. پھر جب انڈو پاک ریلیشن کے حوالے سے بات کریں گے، ناظرین ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر، آپ ہمارے ساتھ رہیے.